الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی منطق کا جو مضمون تھا وہ تو ہمارا اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جو منطق کی اصطلاحیں ہیں، اس کی اصول و ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں، وہ ہم نے کل کمپلیٹ کر لیے تھے۔ بعض کتابوں کے اندر اغلوطات کا بیان ہے۔ اغلوطے کا مطلب ہوتا ہے غلطی میں ڈالنا، کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر دینا، غلط سوچ میں مبتلا کر دینا۔ اور اغلوطے اسی پیٹرن پہ تیار کیے جاتے ہیں۔ بظاہر وہ اغلوطہ قیاس کی طرح کا نظر آئے گا، شکل اول جیسی شکل بنا دی جائے گی، صغرا کبرا اصغر اکبر حد اوسط اس میں ہمیں محسوس ہوگا، جس کی وجہ سے ہم اس بات کی طرف مائل ہوں گے کہ شاید یہ جو نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے نتیجہ یہی ہوتا ہے، جی۔ اور وہ نتیجہ اس طرح کا ہوگا اغلوطے کے اندر کہ جو ہمارے ائمہ کے نزدیک درست نہیں ہوگا، وہ کوئی غلط مسئلہ سامنے آ رہا ہوگا، کوئی غلط خبر سامنے آ رہی ہوگی، کوئی غلط بات سامنے آ رہی ہوگی، لیکن بظاہر جس کو باریکیوں کا نہیں پتا مقدمات کی، جو مقدمات کی اچھے طریقے سے جان پہچان نہیں رکھتا، وہ وہاں غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو اچھی مہارت حاصل ہے قیاس ترتیب دینے میں، تناقض اور عکوس میں، تو ایسا شخص جو ہے وہ اغلوطے کو فوراً پہچان لے گا۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قیاس کم اور اغلوطے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جملوں کا مجموعہ اس انداز میں تیار کیا جاتا ہے کہ بظاہر وہ قیاس محسوس ہو، لیکن حقیقت میں وہ قیاس نہیں ہوتا، وہ ایک جال ہوتا ہے، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ ایک فراڈ ہوتا ہے، جس کے ذریعے غلط نتائج نکال کے، غلط باتیں ثابت کر کے دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جی۔ بہت ساری انہوں نے اس کی صورتیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں۔ ابتدائی طور پہ کہتے ہیں کہ غلطی کے بڑے سبب یا بنیادی سبب دو بنتے ہیں۔ تو سمجھ نہ ہونا، لوگ جن باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، جن الفاظ کو، جن جملوں کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ تو سن لیتے ہیں، الفاظ کے معنی پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، جی سر۔ لیکن اس قضیے کے اندر
جو حکم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جو حکم بولا جا رہا ہوتا ہے، اس کا فہم نہیں رکھتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا مطلب تھا اس بات کا. جی صحیح. تو ایک تو سوء فہم قیاس کے اندر غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے. دوسرا، جھوٹ کا سچ کے ساتھ مشابہ ہونا. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اغلوطہ بنانے والا بظاہر کیا کرتا ہے؟ بظاہر وہ صغرا کبرا ترتیب دے گا، اصغر اور حد اوسط بنائے گا، اگرچہ وہ حقیقت میں غلط ہوگا. جی صحیح. اگرچہ حقیقت میں غلط ہو. وہ صغرے کبرے غلط ہوں گے. جیسے اس کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. جی صحیح. ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے مشترک ہوتے ہیں، ایک لفظ کو چند معنی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اب اس کے صغرا کبرا میں آپ اس لفظ کو استعمال کریں جس سے وہ لفظ بظاہر تکرار کے ساتھ نظر آئے گا، بظاہر حد اوسط بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ اس لفظ کو صغرا کے اندر کسی اور معنی میں لے رہے ہوں گے، کبرا کے اندر کسی اور معنی میں لے رہے ہوں گے، جی تو صحیح. نتیجے میں غلط ہی آنا ہے. جب حد اوسط کا تکرار ہی نہیں ہو رہا، بظاہر لفظ کا تکرار ہو رہا ہے لیکن جو لفظ کا معنی صغرا کے اندر ہے، کبرا کے اندر اس لفظ کا وہ معنی ہی نہیں ہے، تو حقیقت میں وہاں لفظ کا تکرار ہی نہیں ہے. بظاہر لفظ کا تکرار ہوگا، حقیقت میں وہاں لفظ کا تکرار ہی نہیں ہے، حد اوسط ہے ہی نہیں. جی صحیح. نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. جیسے انہوں نے اس کی مثال بیان کی، ہاذہی عین، ہاذہی عین، جی صحیح. وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ. یہ چشمہ ہے، پانی کا چشمہ لے لیں، پہلے والے عین سے مراد. اور دوسرا عین کیا ہے؟ کلو دوسرا ہے. عین یستدیو بہل عالم، عالم. ہر عین کے ذریعے عالم روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دوسرے مقام پر لفظ عین کو چشمے کے معنی میں نہیں رکھا گیا بلکہ سورج کے معنی میں لیا گیا. جی صحیح. تو اگر دیکھا جائے تو حد اوسط یہاں پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے جملے میں حد اوسط کی جگہ پانی کا چشمہ، اور دوسرے کبرا میں حد اوسط سورج ہے. جی صحیح. تو اب اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، نکالیں گے تو غلط نکلے گا. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ چشمہ، یہ چشمہ
ایسا ہے کہ اس کے ذریعے عالم منور ہوتا ہے. یہ پانی جی کا استاد جی. چشمے سے عالم منور ہو جاتا ہے. حالانکہ پانی کے چشمے سے تو عالم منور نہیں ہوتا، عالم تو سورج سے منور ہوتا ہے. لیکن انہوں نے لفظ عین کے ذریعے دھوکہ دیا. جی استاد جی. ایک قضیہ لفظ عین بمانا پانی کے چشمے کے لے لیا، اور دوسرا لفظ عین بمانا بمانا سورج. سورج کے لے لیا. اور سورج والی کیفیت کو، سورج والی صفت کو ثابت کر دیا پانی کے چشمے کے لیے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے. جی استاد جی. تو ایک قضیے میں حقیقی معنی مراد لے لیا جاتا ہے، دوسرے میں مجازی. مطلب معنی کا تکرار ہی نہیں ہو رہا، وہاں معنی کچھ اور ہے، یہاں معنی کچھ اور ہے، تو نتیجہ نہیں نکلے گا. نکالیں گے تو غلط نکلے گا. جی استاد جی. جیسے اس کی مثال دی انہوں نے، زید اسد. اب یہاں پہ لفظ اسد مجازی معنی میں، جبکہ جی اگلے استاد جی. جملے میں کہتے ہیں کلو اسد لہو مخالب. ہر شیر کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے اسد سے مراد اس کے حقیقی معنی لیے ہیں شیر، حیوان مفترس. جی. نتیجہ کیا نکالا؟ زید لہو مخالب، زید کے پنجے ہیں. استاد جی. یہ غلط نتیجہ کیوں نکلا؟ کیونکہ ایک جگہ لفظ اسد کے معنی مجازی لے لیے، دوسری جگہ حقیقی لے لیے. صحیح ہے جی، سمجھ آیا؟ جی استاد جی. اچھا جی، اسی طرح بعض اوقات ایجام اور اعراب، یعنی ایک لفظ آپ نے عجمی استعمال کر لیا، پھر اس کا تکرار کر دیا عربی کے ساتھ، جی استاد جی. تو یوں بھی بعض اوقات دھوکہ دے دیا جاتا ہے. جیسے ایک مثال دیتے ہیں، جی استاد. یہاں اختلاف ہو رہا ہے مرجے کے ذریعے. بظاہر حد اوسط کا تکرار ہو رہا ہے، لیکن خرابی یہ آ رہی ہے کہ مرجے الگ الگ بن رہے ہیں. حد اوسط کے اندر جو جی ضمیر استاد استعمال ہوگی اس کے مرجے الگ الگ بنیں گے، صغرا کے اندر الگ اور کبرا کے اندر الگ. جیسے ما یعلمہ الحکیم فہو یعمل بما یعلمہ. حکیم جس چیز کو جانتا ہے وہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. فَإِنْ عَادَتْ ضَمِيرًا فَإِنْ عَادَتْ ضَمِيرُ إِلَى الْحَكِيمِ، اگر جملے کے اندر
فہو یعمل. جی استاد. اگر اس میں ضمیر کو لوٹا دیں حکیم کی طرف، حکیم عمل کرتا ہے اس پر جسے وہ جانتا ہے، جی تو یہ بات سچی ہو جائے گی. ہے صحیح. لیکن اگر ہم اسے حکیم کی طرف نہ لوٹائیں، بلکہ ماں کی طرف لوٹا دیں، جی استاد. تو اب یہ بات جھوٹی ہو جائے گی. حکیم ہے صحیح. اس پر عمل کرتا ہے اس وجہ سے کہ اسے جانتا ہے، اس وجہ سے کہ اسے جانتا ہے. جی استاد. جب بعض یہ اوقات. دوسرا جی جی. دوسرا والا مانا اس کا یہ تھوڑا، پہلا والا یہ تھا کہ حکیم جس چیز ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق اس پہ عمل کرتا ہے. جی. ابھی دوسرے والے کا کیا ہوگا کہ فا کام وہ کریں گے تعلیل والا مانا. حکیم جسے جانتا ہے جی استاد. تو وہ عمل کرتا ہے اس وجہ سے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے. جی استاد. صحیح ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ حکیم یعنی جو سمجھدار شخص ہے، پہلے جملے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں سمجھدار شخص جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جی استاد. جی صحیح. جبکہ دوسرے جملے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار شخص جو ہے وہ خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے. وہ اس وجہ سے عمل کرتا ہے کہ وہ کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں، اسے پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو جی میرے ساتھ کیا ہوگا. ساری اس میں عربی اور عجمی یہ کس طرح ہوا؟ نہیں، یہ عربی اور عجمی والا نہیں ہے، اچھا. یہ ترکیب والا ہے. ترکیب کی وجہ سے یہاں پہ ترکیب چینج ہوئی ہے. ضمیر سوری ضمیر کا مرجع چینج ہوا ہے یہاں جی پہ استاد. ضمیر کا ٹھیک ہے. مرجع چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے خرابی آ رہی ہے. ٹھیک. صحیح استاد. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ مرکب کو مفرد لے لینے کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نارنجی میٹھی کھٹی ہے، یہ صحیح. تو اگر ہم اسے مفرد کر دیں، دو کوالٹیز بیان ہو رہی تھی نا، اگر ہم ایک کوالٹی کر دیں اس کی، نارنجی کھٹی ہے یا نارنجی میٹھی ہے، اچھا اس کو مفرد کریں گے تو پھر یہ یوں بن جائے گا کہ نارنجی جو ہے جی. میٹھی اور کھٹی ہے، میٹھی جی استاد. جی. اور کھٹی ہے. تو میٹھا الگ اور کھٹا الگ تو نہیں ہوتا، کھٹی میٹھی ہوتی ہے. جی استاد. جی. اچھا جی، بعض اوقات معنی کے اعتبار سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ تو تھی الفاظ کے اعتبار سے، جی استاد. جی. مفرد کو مرکب کی جگہ رکھ دیا، یا پھر جو ہے ضمیر کا مرجع
ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا، یا حروف مشبہ بالفعل، نہیں سوری، یا پھر جو ہے الفاظ مشترکہ کو مختلف معنی میں استعمال کر لیا، بعض اوقات معنوی اعتبار سے خرابی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ صحیح۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان ناطق ہونے کی حیثیت سے ناطق ہے، ہر انسان ناطق ہے کیونکہ وہ ناطق ہے۔ یہ صحیح۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ناطق میں سے کوئی بھی ناطق ہونے کی حیثیت سے حیوان نہیں ہے۔ صحیح ہے، بحیثیت ناطق کے حیوان نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ صحیح، مطلب اخص بول رہے ہیں تو پھر عام تو اس میں آ گیا، مطلب اگر ہم ناطق بول رہے ہیں تو مطلب ایک ٹیکنیکلی سمجھ آتا ہے کہ حیوان بھی بول رہے ہیں اس کو۔ اگر ہم صرف ناطق بولیں نا تو پھر تو اس میں حیوان آئے گا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ناطق کو من حیث ناطق ہی دیکھ رہے ہیں، اچھا اچھا۔ صحیح ہے، ہم ناطق کو صرف اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناطق ہے، تو ناطق ناطق ہونے کی حیثیت سے حیوان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کو یوں سمجھ لینا کہ اسم کلمہ ہے، اسم جو ہے یہ وہ صحیح۔ کلمہ ہے، لیکن اسم کو اگر ہم کسی اور حیثیت سے دیکھتے ہیں، معرفہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، نکرہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو اس حیثیت سے وہ کلمے کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی، کلمے کی طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا جب ہم یہ اسے صحیح۔ من حیث المعرفہ دیکھ رہے ہیں۔ جی۔ اب یہ چونکہ معنی یہاں پہ بدلے گئے، من حیثو کی قید لگا کے بات کی گئی ہے، اب اگر یہ صحیح۔ یہاں حد اوسط گراتے تو نتیجہ غلط آ جاتا ہے کہ انسان میں سے کچھ بھی حیوان نہیں ہے، انسان میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے۔ یہ صحیح۔ یہ کیوں خرابی آ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے خرابی آ رہی ہے کہ ہم نے من حیث ناطق کی قید لگا دی ہے۔ یہ صحیح۔ ایک جگہ ہم نے قید کو جوڑ دیا ہے حد اوسط کے ساتھ، اور دوسری جگہ ہم نے جوڑ دیا ہے اکبر کے ساتھ، تو حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا کیونکہ حد اوسط میں ایک جگہ قید ہے، دوسری جگہ قید نہیں ہے۔ یہ صحیح۔ تو اس طرح کے فی زمانہ ملتے جلتے اغلوطے بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں صغرا کبرا نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں حد اوسط نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہاں جس چیز کو حد اوسط دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصغر اکبر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ حقیقت میں اصغر اکبر کی تعریف پر ہی صادق نہیں آ رہے، حد اوسط کی تعریف پر ہی صادق نہیں آ رہے، تو ہم وہاں پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے اغلوطے بنائے ہی نہیں ہیں۔ یہ صحیح۔
सही है जी। जी ustad। चलें, यहाँ तक ही हमारा था सिलसिला। अगर कुछ पिछले में आपके जहन में है बात तो वो कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। जी कुछ है, खत्म करें। सर जी आपका माइक शायद म्यूट। ये क्या करते हैं यार, कल से ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। दोबारा मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी किसी वक्त बैठ के। चले कोई बात है, अगर पिछले असबाक वगैरह में पूछने वाली तो पूछ लें, वरना फिर खत्म करते हैं। क्या करें भाई, खत्म करें फिर। ये वैसे भी चाह रहा है हम खत्म ही कर दें, बार बार बंद कर रहा है। सर जी ये कैसे पता चल रहा है? इधर मुझे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ऊपर। दिखा रहा है रिकॉर्डिंग, मेरे पास से स्क्रीन गायब हो जाती है, फिर दोबारा स्क्रीन शो शो कर देता है थोड़ी देर बाद। नहीं, क्या चल रहा है। मुझे कह रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये एक अनाउंसमेंट हुई कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ, वो मेरे पास जब दोबारा से वो होता है ना, ओपन, तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस आ जाता है। खुद ही ऑन ऑफ कर रहा है। वो भी थक गया बेचारा मंतिक सुन सुन के। सही जी मैं सवाल जी जी दोहरा दूं? जी जी। सही सवाल ये था कि हमने जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, जो पहले तो ये सवाल है पहला कि पूरी मंतिक में जो असल चीजें हैं कि जिनको हमें याद रखना है और जिनको आगे इस्तेमाल करना है, वो कौन कौन सी है? ये तो देखिए मौका बाकी ये चीजें तो महल। जो समझी हुई हैं वो तो आसान है। हाँ, ये तो मौका महल के एतबार से है ना। अगर मैं कहूँ एजा मंतिक, जिस चीज ने इस्तेमाल होना है, वो तो क्या साथ हैं ना, जो बिल्कुल। यूं कह सकते हैं कि असल मंतिक है। जैसे जी एक शख्स होता है ना, वो इसको यूं समझ लें आप, एक हिफ्स करने वाला होता है ना, हाफिज कुरान। उसकी जो अ, पढ़ाई शुरू होती है, वो इब्तिदा करता है अलिब्बे की तख्ती से, अलिफ बा ता सा। जी सर जी। इसी तरह एक डॉक्टर होता है, उसकी पढ़ाई की इब्तिदा जो है इन्हीं हरूफ तहज्जी से होती है, अलिफ बा से होती है, ए बी सी से होती है। हालांकि जी सर। देखा जाए तो डॉक्टर का एबीसी से क्या लेना देना। जो जिस वक्त वो डॉक्टर बन जाएगा, जब उसने अ, बाकायदा मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उस वक्त मतलब हुरूफ तहज्जी, एबीसी तो जाहिर है वो यूज करेगा, लेकिन मिन हैसु एबीसी नहीं यूज करेगा वो। तो हुरूफ तहज्जी जो हैं उनसे उसकी क्या, मतलब उसका क्या लिंक रह जाएगा। यह एक हाफिज है,
उस हाफिज का क्या ताल्लुक रह जाएगा अलिफ बा ता सा से, जब वो हिफ्ज कर चुकेगा। अगरचे हाफिज को मिन हैसुल हाफिज या डॉक्टर को मिन हैसुल डॉक्टर, अलिफ बा ता या ABC, इन तख्तियों का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह आप अगले सब्जेक्ट्स पे आते जाएं। जिसने डॉक्टर बनना है वो KG से, प्राइमरी से, नर्सरी से सिर्फ साइंस नहीं पढ़ा रहा होता। अगर आप उसके इब्तिदाई सब्जेक्ट्स देखें तो इब्तिदाई सब्जेक्ट्स में उसके इस्लामियात भी होती है, माशियत की उलूम भी होती है, और कई सब्जेक्ट्स होते हैं। उर्दू भी पढ़ा रहा होता है वो, उर्दू के कवायद जवाबित भी सीख रहा होता है। हालांकि मिन हैसो डॉक्टर उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसी तरह हाफिज की सूरत हाल देख लें, उसने तनवीन के कवायद भी सीखने हैं, गुन्ना के कायदे भी सीखने हैं, ऐसा ही। कई कवायद उसने सीखने हैं, कई चीजें उसने कायदे के अंदर सीखनी है। हालांकि मिन हैसुल हाफिज उसको ये पता होना जरूरी नहीं है कि जो मैं आवाज को नाक में रोक रहा हूं इसका नाम इख्फा है। इख्फा करना होगा उसे, तहसीन के कवायद में से है। कुछ कायदे वो भी हैं जो वाजिब की हैसियत रखते हैं, लाजिम की हैसियत रखते हैं। अगर उन कायदों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसकी किरात काबिल कबूल नहीं होगी, मा यजूज़ु बिही सलात के काबिल नहीं होगी। लेकिन उनका इजरा जो है, उन कवायद का इजरा, ये जरूरी है। उन कवायद का मालूम होना जरूरी नहीं है हाफिज के लिए। उसे ये पता है कि उसको ये प्रैक्टिस करा दी गई है कि जब भी मद आता है, अलिफ मद्दा या वाव मद्दा या मद्दा, तो उसको ये प्रैक्टिस है कि वो थोड़ा सा आवाज को खींचता है। अगरचे उसको ये नहीं पता कि ये अलिफ मद्दा है या ये वाव मद्दा है या ये या मद्दा है, तो अगर उसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करा दी गई है और वो जहां जरूरत है आवाज को लंबा करने की वो करता है, जहां पुर करने की हाजत है वहां करता है, जहां गुन्ना करने की हाजत है वहां गुन्ने की अदायगी करता है, तो उसकी नमाज भी जायज हो जाएगी। मा यजुज़ु बिही सलात के मुताबिक उसकी किरात भी हो जाएगी, और बल्कि अगर वो बाकी कायदे भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी किरात को तहसीन भी हासिल होगी। वो एक अच्छी आला कैटेगरी की किरात शुमार होगी, अगरचे उसको वो कायदे ना मालूम हो। क्योंकि मिन हैसुल हाफिज उसको उन कायदों का पता होने की हाजत। हाँ, मिन हैसुल कारी, अगर वो किरात के शोबे से वाबस्ता है, वो किरात की तालीम देना चाहता है, तो मिन हैसुल कारी उसको उन कवायद का पता होना जरूरी होगा ताकि वो आगे वालों को उस अंदाज में सिखा सके, बता सके। लेकिन मिन हैसुल हाफिज हिफ्ज, हिफ्ज उसका पूरा है, और जो किरात की जरूरियात हैं उसके मुताबिक है उसका हिफ्ज, अगर से कायदे नहीं मालूम। तो कुछ चीजें वो होती हैं जो मतलब फन की जरूरत होती हैं, फन की तकमील के लिए जरूरी होती हैं, फन को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं, उनका तज़किरा होता है, उनको याद भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो गई
جیسے میتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میتھ کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا، میتھمیٹکس کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں کہ جی جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں رقموں کو تو ایک رف عمل کا خانہ بنا لیتے ہیں، اور رف عمل کے خانے میں جو ہے اس تقسیم کے دوران جو ضربیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسر کے سوالات حل کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے، رف عمل کا خانہ بنا کے اس ڈیوائیڈ کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی استاد۔ ابتدائی کلاسوں میں عمومی طور پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ابتدائی کلاسوں سے مراد مطلب چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی، ساتویں میں ہم عام طور پہ یہ رف عمل کا خانہ رکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اصل صفحے پر نہیں آ رہی ہوتی اس کو ہم وہاں پہ شو کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی لیکن جیسے جیسے ہماری پریکٹس ہوتی جاتی ہے، ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی اسٹیپس ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، نہ ہمیں ان کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور سامنے والے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ صحیح ہے، اس نے جواب صحیح دیا ہے۔ تو جو مقصد تھا نا وہ حاصل ہو گیا، مقصد تھا میتھمیٹکس سیکھنا، وہ آپ نے سیکھ لی۔ وہ اسٹیپس جو ہیں وہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھے، وہ ذریعے کی حاجت جب تک تھی، جب تک اچھی بات تھی، جب جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس ذریعے کو اپنے اوپر لازم رکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ عام طور پہ ایک گاڑی سی ہوتی ہے چلنے کے لیے پکڑ کے، جس سے وہ چلنے کی پریکٹس کرتا ہے، وہ اس کو دے دی جاتی ہے، اور اس ابتدا میں جو ہے وہ اسی کو پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ گاڑی چھوٹ جاتی ہے یا چھڑا دی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ اپنے پیر جمانا شروع کر چکا ہوتا ہے، کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، بآسانی چل لیتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ گاڑی تو ضائع ہو گئی، آپ کو یہ اتنی پریکٹس کرائی تھی، آپ کو یہ اتنا سکھایا تھا، آپ تو اسے استعمال ہی نہیں کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا۔ جی استاد۔ اب اس اب ضرورت اب ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ابتدائی اسٹیپس کے لیے، اپنی ابتدائی باتوں کو سمجھانے کے لیے، ابتدائی باتوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے لی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، باتیں سمجھ آتی جاتی ہیں، چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں، تو ان کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جی استاد۔ دیکھیں بیسیکلی جب آپ نے قیاس سمجھنا تھا نا، جی تو استاد۔ قیاس کے اجزاء تھے صغرا اور کبرا، جو کہ بنیادی جی طور پہ ہیں قضیے۔ لہذا آپ کو قضیوں کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا کہ بھئی قضیہ کیا ہوتا ہے، قضیے کس کس طرح کے ہوتے ہیں، قضیے کی اقسام کیا ہوتی ہیں، قضیہ مشخصہ کیا ہوتا ہے، قضیہ محصورہ کیا ہوتا ہے، جہات کیا ہوتی ہیں، یعنی قضیے سے ریلیٹڈ آپ کو اچھی خاصی بحثیں سمجھے۔ مقصود کیا تھا وہاں پہ؟ مقصود یہ تھا کہ جب آپ قیاس ترتیب دینا تو آپ صغرا کبرا کو سمجھ سکیں، صغرا کبرا صحیح ترتیب دے سکیں۔
کیونکہ صغرا کبرا قضیہ ہی ہے. قضیے کی پہچان ہوگی، قضیے کی صورتیں آپ کو معلوم ہوں گی، قضیے کے مختلف انداز آپ کو معلوم ہوں گے، تو آپ صحیح صغرا کبرا ترتیب دے سکیں گے. صغرا کبرا کے اندر جب جاتے ہیں تو صغرا کبرا جو ہیں رات سے ہو گیا نزلہ بڑا تھا. جی سر جی، موسم ایسا ہو گیا ابھی تھوڑا کراچی میں تو. اللہ خیر کرے. میں تو خیر کراچی میں نہیں ہوں. بہرحال تو دوائی بھی لائے ہوں لیکن اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ سے شفا عطا فرمائے. ابھی لایا تھا دوائی، آنے لگا تو کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں نے کلاس پڑھایا اس کے بعد دیکھا تو صحیح ہے صحیح. صغرا کبرا کے اندر جب ہم جاتے ہیں نا، یہ جو قضیوں کے اندر جاتے ہیں تو قضیے اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں. ہاں؟ اصغر، اکبر، حد اوسط، یہ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، کلمہ ہیں، جی صحیح. سنگل یا مفرد یا مرکب. بہرحال یہ قضیہ نہیں ہے، قضیے کے جز ہیں. ان کے لیے وہ پیچھے والی جو ساری بحثیں تھی نا مفردات کی، وہ بیسیکلی ان کے لیے تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ نے جو اصغر استعمال کیا ہے یا آپ نے مشخص استعمال کیا ہے یا کلی استعمال کیا ہے یا جزئی استعمال کیا ہے، کسی جنس کو استعمال کیا ہے، کسی نوع کو استعمال کیا ہے. جو آپ نے آگے حکم بیان کیا ہے، جو آپ نے آگے حد اوسط لگایا ہے، وہ مکوم ہے کہ مقسم ہے؟ وہ جنس عالی ہے یا جنس سافل ہے؟ نوع عالی ہے یا نوع سافل ہے؟ تو وہ جو پچھلی ابحاث تھی نا، وہ ان اجزاء کی تفصیلات تھیں کہ ان اجزاء کو آپ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں سمجھا جا سکے کہ یہ اجزاء کس کس طرح کے آتے ہیں، کس کس اسٹائل کے آتے ہیں. ان اجزاء کی آپ کو باریک بینی کے ساتھ پہچان ہو. اجزاء کی بھی پہچان ہو گئی، قضایا جی کی بھی صحیح. پہچان ہو گئی. جب یہ ساری پہچانیں آپ کو حاصل ہو گئی نا، تو اب آپ جب قیاس ترتیب دیں گے یا کسی قیاس ترتیب شدہ قیاس پر غور کریں گے، تو آپ اس قیاس کو، اس قیاس کے قضایا کو، قضایا کے اجزاء کو ان کی جی حقیقتوں صحیح. کے ساتھ پہچان سکیں گے. آج سمجھ آیا ہوگا آپ کو یہ جملہ کہ منطقی جو ہوتا ہے وہ اشیاء کو ان کی حقیقتوں سے پہچانتا ہے. جی صحیح. صحیح ہے. صحیح منطقی من حیث المنطق ان کی حقیقتیں جانتا ہے یا من حیث الخارج، مطلب منطق کو جان کر ان کی حقیقتیں جان لیتا ہے. بھائی اس کا خارج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. منطقی کا من حیث المنطقی خارج سے کوئی لینا نہیں، خارج سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. خارج پہ آپ اس کو کیوں لے کے جاتے ہو؟ وہ انسان کو من حیث جی الکلی دیکھتا ہے. وہ جی انسان صحیح صحیح. کے بارے میں جب بھی بحث کرے گا، اکا دکا جملے صرف اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے یا علم کا احاطہ کرنے کے لیے یا علم کا تتمہ کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے وہ دو چار جملے بول دے گا جزی کے. جزی اس کا مقصود نہیں ہو. جزی سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں بتائیں؟ آپ کو میں نے قیاس میں کل کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ بھی قیاس، استقرا، تمثیل. تمثیل جو جی ہوتی صحیح. ہے اس کو تو کوئی
حیثیت ہی حاصل نہیں ہے اس کی، بہت معمولی سی حیثیت ہے تمثیل کی، استقرا کو صحیح ایک ہے. حد تک حیثیت حاصل ہے، اور استقرا کا تعلق جو ہے جی وہ صحیح. کلی سے جا کے بنتا ہے، جزئی سے تو صرف اور صرف تمثیل حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ایک تفصیل کے ساتھ۔ قیاس میں تو جی صحیح. جزئی کے احکام نکالے جاتے ہیں کلی کے ذریعے، اصل تو وہاں جی پہ کلی ہوتی ہے قیاس کے اندر۔ بیسک میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جو واجب ادا نہیں جی کرے صحیح. گا اس کی نماز واجب الادا ہو جائے گی، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جی صحیح. یہ قاعدہ جی کلیہ آ صحیح. گیا آپ کے پاس، اصول آ گیا، یہ کلیہ ہے، یہ کلی ہے۔ جی اب جو بھی کیس آپ کے سامنے آئے گا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کوئی بھی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت سورہ فاتحہ میں یوں میرے ساتھ سلسلہ ہو گیا، سورہ فاتحہ کا لفظ چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ کی آیت چھوٹ گئی، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی بھی آپ کے سامنے کیس لے کے، آپ اس جو آپ کے پاس اصول ہے، جو آپ کے پاس کلی ہے، اس کلی کو لے کے اس بندے کا مسئلہ جی حل کریں صحیح. گے۔ تو یہ قیاس ہے، قیاس میں بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک ہے کلی، بیسک ہے وہ کلیہ، بیسک ہے وہ قاعدہ جس کے ذریعے آپ جزیات کے احکام نکال رہے ہیں، جزیات کے مسائل متفرع کر رہے ہیں۔ جی صحیح. جزیات کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ جزیات تو لامتناہی ہوتے ہیں، لامحدود ہوتے ہیں، وہ نکلتے جائیں گے۔ آج دنیا قائم ہے تو آج کی تاریخ میں لاکھوں کروڑوں جزیات پیش آئے ہوں گے، اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک مسئلہ بھی پیش آیا ہو تو اربوں جزیات آج کی تاریخ میں جو ہے وہ حادث ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک تھوڑی پیش آتا ہے ہر ایک کے ساتھ جی صحیح. سینکڑوں ہزاروں مسائل، حوادث پیش آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ میں ابھی بیٹھا جی ہوا ہوں، صحیح. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کیا بات صحیح کی، کیا غلط کی، کیا اچھا ہو گیا، کیا رانگ ہو گیا، صحیح ہے، میں نے میری نظریں بھی چل رہی ہیں آگے پیچھے، وہ نظریں جہاں جا رہی ہیں وہاں کہاں وہ صحیح ہیں کہاں غلط ہیں، میں سوچ بھی رہا ہوں بہت ساری باتیں اس دوران کہ کون سی سوچیں میری صحیح ہیں، کون سی سوچیں غلط ہیں۔ یہ تو ابھی مطلب کرنٹ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ان لمحوں کی بات کر لیں، اس منٹ کی بات کر لیں، یہ اس منٹ میں اتنے سارے حوادث صرف میری ذات کے ساتھ ثابت ہیں، میری ذات کے ساتھ ثابت ہو رہے ہیں، جی صحیح. اور میں صرف اپنی ہی بات کر لوں گا، میرے مطلب 24 گھنٹے جو گزریں گے اس میں حوادث کا ایک مجموعہ ہوگا، شاید فتاویٰ کی ایک جلد لکھ دی جائے اگر وہ سارے حوادث جمع کر کے ان کے احکام نکالے جائیں کہ کیا کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا پوچھا، کیا سوچا، کیا کیا، کیا کرنے سے رہ گئے، کیا کرنا تھا اور نہیں کیا۔ جی صحیح. اگر یہ ساری چیزیں مطلب میرے ہی صرف 24 گھنٹے کی نکال لی جائیں کہ جی کیا 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 کیا، تو ایک ضخیم جلد مفتی صاحب کی تیار ہو جائے گی، ان سے پوچھتے جائیں بھائی عمران نے یہ کیا، عمران نے یہ کیا، عمران نے یہ کیا، اس کا حکم، 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 یہ کرنا تھا نہیں کیا، یہ ہونا تھا نہیں ہوا، یہ رہ گیا، اس کا حکم، اس کا حکم۔ تو مطلب 24 گھنٹے میں میرا صرف مجھ ایک بندے کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، جو سوچیں ہیں، جی صحیح. نظریات ہیں، ان پر مفتی صاحب کی ایک فتوے کی جلد تیار ہو سکتی ہے۔
تو اگر آپ اربوں کی تعداد میں تو جزیات کا تو احاطہ نہیں ہے نا تو جزیات کا صحیح. منطقی نے کیا کرنا ہے؟ منطقی ایسا ہے. آپ کو اصول دے دے گا، قواعد دے دے گا، سمجھا دے گا. بھائی آپ کو ہتھوڑی دے دی بندے آلہ ہے نا منطق. میں نے آپ کو ہتھوڑی پکڑا دی. جی سر. آپ کے سامنے میز ہے، آپ میز کو ٹھوک دو. آپ کے سامنے کرسی ہے، کرسی کو ٹھوک دو. آپ کے سامنے ڈیسک ہے، آپ ڈیسک کو ٹھوک دو. آپ کے سامنے دروازہ ہے، آپ دروازے کو ٹھوک لو. آپ کے سامنے کھڑکی ہے، کھڑکی کو ٹھوک لو. چیزیں آتی جائیں گی. ایک چیز میں نے آپ کو دے دی، کام کیے جو. یہ تھوڑی ہے کہ ہر کیل کو ٹھوکنے کے لیے کہ نہیں ہتھوڑی آپ لے کر آؤ گے. یہ بات تو پہلے بھی جب آلے کی بحث آئی تھی، جب بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ بھائی آلہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، صرف کام لیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے ہر مرتبہ اپنے ہر جزی کے لیے، ہر صورت کے لیے نئی ہتھوڑی لینی. پھر تو بڑا ہی دکان میں اور کچھ نہیں ہوگا. سال بعد ہتھوڑیاں ہی ہتھوڑیاں ہوں گی. ایک دکان اور اس کو کرائے پہ لینے لگ پڑ جائے گی کہ بھائی ابھی آج کی ہتھوڑیاں کا رکھنی ہے میں نے. تو منطق ایک آلہ ہے. منطقی نے آپ کو آلہ دے دیا. جزیات کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا منطق میں. خارج کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا منطق میں. خارج کی بات آئے گی ضرور، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خارج کی بات اس لیے لانی پڑتی ہے کہ اس کے بغیر سمجھنا سمجھانا بہت دشوار ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں. اس وجہ سے مجبوراً خارج لانا پڑتا ہے، خارج کی بات کرنی پڑتی ہے. ورنہ من حیث المنطقی اس کو خارج سے کوئی غرض نہیں ہے، خارج سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک منطقی کو اس کا تعلق معقولات سے، عقلیات سے. وہ عقلیات پہ ہی ساری بحث کرے گا. وہ انسان کی جب بھی بات کرے گا نا من حیث المنطق، وہ انسان کے کلی ہونے کی حیثیت سے انسان کی بات کرے گا، انسان کے نو ہونے کی حیثیت سے انسان کی بات کرے گا، انسان کی جزی پر بات ضمناً کر دے گا، ایزا منطقی نہیں کرے گا. زید نے کھا لی، یہ نحو کے موضوعات ہیں. زید نے کھا لیا، زید نے پی لیا، زید سو گیا، زید جا رہا ہے، زید آ رہا ہے، زید پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. زید جو دل چاہے ویسے ہی کرا دے. یہ نحو کے موضوعات ہیں، منطق کے موضوعات نہیں ہیں. منطق میں تو حیوان انسان حیوان ناطق ہے. جی میں یوں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حقائق کو منطقی مطلب کیسے جان لیتا ہے کہ اب جیسے اب کلمہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کہ جس سے وہ کیا ہے، وہ اس کے فصول کو جان لے، یا اس کے وہ جنس ہے بھی یا نہیں ہے وہ اس کو جان لے. کیوں نہیں پتا؟ تو کلمہ جنس ہے، کیونکہ اس کے تحت جو ہے چلیے اگر اس کو پتہ ہی مختلف نہیں، تاریخ ہی نہیں حقیقتوں. مطلب پتا اس کو، جی مثلا اس کو مطلب اسم کے بارے میں، نحوی جس کو اسم بولتے ہیں اس کے بارے میں اس کو نہیں پتا کس کو؟ منطقی کو. کیوں تو نہیں پتا؟ منطقی کو کیوں نہیں پتا؟ صحیح. لائیں کوئی ایسا صحیح. منطقی جو منطقی بھی اور اس صحیح. کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو تو. صحیح اگر کوئی آپ اور اپنی مثال بات ایسی کر رہے ہیں نہیں. تو آپ اپنے آپ کو منطقی غلطی سے کہہ رہے ہوں گے. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا منطقی، تو آپ کو منطقی کہاں سے مانوں گا میں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی اصطلاح جو مطلب ایسی کوئی اصطلاح جو دیگر کسی دیگر فن والوں نے رکھی ہو. اب اس کی حقیقت ان کے نزدیک کچھ اور ہے، اور منطقی ایز اے منطقی تو اس کی حقیقت نہیں جانتا، جس کی وجہ سے وہ اس پر فصل ہونے کا یا جنس ہونے کی بات اس پہ کرے. بھائی منطقی کو اس سے کیا لینا دینا کہ نحو والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے اصول و قواعد کے مطابق دیکھے گا کہ میرے اصول و قواعد کے مطابق یہ چیز کیا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نحو والے جو ہے وہ
فیل کہتے ہیں جو کلمہ جو ہے وہ Yes. اپنے معنی خود بیان کرے اور آ، اس کے اندر زمانے کے معنی بھی پائے جائیں، جبکہ منطقی جو ہے Yes. اسی طرح کی تعریف لے کے وہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، وہ فیل نہیں کہتے اسے۔ ایسے. تو منطقی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اسے فیل کہے؟ وہ کیوں کہے گا فیل؟ وہ کلمہ ہی کہے گا۔ تو اس کی اپنی لینگویج ہے، اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا اپنا ایک موضوع ہے، اسے دوسرے کی محتاجی تھوڑی ہے۔ وہ کیوں دوسرے کی لینگویج بولے گا؟ اس کو حاجت کیا ہے دوسرے کی لینگویج بولنے کی؟ اس کے پاس اپنا فن موجود ہے، اپنا گراؤنڈ موجود ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کی بات کرنے کی۔ بٹ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنی ٹرم بولے گا نا، جو بھی اس کی ٹرم بنتی بالکل. ہے، جو بھی اس کا مطلب ایک اصطلاح بنتی ہے، جب وہ کسی چیز کو بتا رہا ہوگا ڈاکٹروں کے درمیان، اپنے جیسوں کے درمیان، جن کو وہ ڈاکٹری پڑھا رہا ہے، جو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے ٹرم استعمال کرے گا۔ کیا ضرورت پڑی اس کو کہ وہ وکیلوں والی ٹرم استعمال کرے وہاں پہ، یا وکیلوں والی ٹرم معلوم کرے کہ اس چیز کے لیے وکیلوں کی ٹرم کیا ہے؟ اس کو حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، اس کا وکالت سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بھائی وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری مطلب ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، ڈاکٹروں کو ہی ڈیل کرتا ہے، یا ڈاکٹری کے حوالے سے ہی لوگوں کو ڈیل کرتا ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی وکیلوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ وکیل ہے، اس کو اپنی وکالت کے ٹرمز معلوم ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ جی یہ جو ٹرم ہے یہ وکالت میں تو یوں استعمال ہوتی ہے، انجینئرنگ میں یہ کیسے استعمال ہوتی ہوگی؟ من حیث الوکیل اس کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ویسے ہر فن مولا بننے کا کسی کو شوق ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا کوئی لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا والی۔ کسی کو شوق ہو کہ بھائی میں یہ بھی بن جاؤں، یہ بھی بن جاؤں، یہ بھی بن جاؤں، تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا، کچھ نہیں تو عجوبہ بن جائے گا۔ تو بھائی آپ کو نحو میں ہے آپ نحوی رہو، آپ کو منطق میں آپ منطقی رہو، آپ کو اصول میں آپ اصولی رہو، فقہ میں شوق فقہی بن جاؤ۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ نحوی بھی بننا ہے، منطقی بھی بننا ہے، مفسر بھی بننا ہے، فقی بھی بننا ہے۔ بن جاؤ، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ استاد صاحب کہا کرتے تھے جو ہر فن مولا ہوتا ہے وہ کسی فن میں مولا نہیں ہوتا، اور غالباً ہے بھی ہے صحیح۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب وقت گزار کے اپنے بال سفید کر کے اپنی کمر جھکا کے کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جس زمانے میں دو تین فنون میں اچھی مہارت حاصل کر لے، لیکن ہر فن مولا یہ تو اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کے لیے تو پھر مانا ہی جا سکتا ہے، ان کے لیے مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اور سبھی مانتے ہیں تقریباً، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔